بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے 21واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبولیت بخشی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ جو ہے ماشاء اللہ سے یہ 6 جلدوں کی تفسیر تھی، جس میں ہم نے 4 والیوم کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ کے کرم و احسان سے، آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے۔ تقریباً جو ہے 2500 پیجز 2500 پیجز کی ہم نے تفسیر کا خلاصہ پڑھا ہے۔ اس میں سے جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے، اور جو ہے آگے بھی 2 والیوم بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر خوبی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل فرمائے، اور بار بار ہم کو قرآن کی تفسیر کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر وقت اپنا لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحیا، یہ جو ہے نا پارے کا نام ہے، جو اتلو ما اوحیا 21واں پارہ ہے۔ پڑھیے جو آپ پر وحی کی گئی، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے اردو میں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو اور نماز کی پابند رہو، نماز کی پابندی کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے یہاں پہ قرآن کریم، اللہ تبارک تعالیٰ، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور اوروں کو بھی سنائیں، تاکہ اس کے احکام و ہدایت کو جو ہے تبلیغ کر سکیں، آپ دعوت دے سکیں لوگوں کو۔ خود بھی پڑھیں اور دین کی دعوت، قرآن کی دعوت کو لے کے جتنا آپ جاتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم رول بتایا ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ پہنچا دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل عالم بن جائیں تو تبھی جو ہے دین کی دعوت دیں گے، نہیں، بلکہ جو جتنا ایک کلمہ بھی کسی آتا ہے، وہ کلمے کی دعوت دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری انبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو وہ جو ہے نبوت کا جو کام ہے یہ ساری امت کو دیا گیا ہے۔ یہ امت بڑی جو ہے نا خوش قسمت ہے، جو نبیوں والا کام ہے وہ جو ہے اس امت کو سونپا گیا ہے، کہ آپ جو بھی جانتے ہیں، کوشش تو کرنا ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اپنا وقت اس پہ لگائیں کہ دین کو سیکھیں۔ اگر جتنا بھی ہر بندے کو جو آتا ہے، ہر بندی کو جو آتا ہے، جتنا آتا ہے، وہ دین کا علم لے کے دوسروں تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں وہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ پہلے آپ قرآن پڑھیں، پھر اس کی دعوت کو لے کے دوسروں تک جائیں۔ اور دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پابندی سے پڑھو، اور اس کو اس کے جملے شرائط کے ساتھ، سارے جو ہے اس کے حقوق کے ساتھ نماز ادا کریں۔ صوفیاء اکرام نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں جل جلالہ اما نوالہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے مناجات ہے، آپ کے اپنی جو ہے دل کی بات اللہ سے رکھنا ہے، اور اس سے ہم کلامی ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے بندہ جب نماز میں ہوتا ہے۔ سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے، تو جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں غفلت کیسی ہوتی ہے؟ جب کوئی بڑے آپ اپنے باس کے پاس جا رہے ہیں، یا کوئی بڑے منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو بندہ پوری چیزوں سے جو ہے ایک ایک بالکل توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے، اور اس کو بات سنبھل کے اور اپنی پوری بات اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ جل شانہ کے سامنے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے، جیسے انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، اس کی طرح جو ہے نماز کو بھی ایک صورت اور روح
عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نماز کی روح تو نیت ہے، یعنی کہ روح جیسے انسان کی ہوتی ہے جو اصل چیز ہے، ایسے ہی آپ کی نیت ہے نماز کی۔ اور جو ہے نا آپ کیا بولتے ہیں سب حضور قلب کے ساتھ، یعنی اپنے دل کے ساتھ، اپنے پورے بدن اور دل کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہے۔ رکوع اور سجدہ نماز کا سر فرمایا ہے، جیسے رکوع انسان کا سر ہوتا ہے ایسے رکوع اور سجدہ ہے، اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اور جس قدر اذکار اور تسبیحات نماز میں ہیں، جو بھی اذکار آپ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، اور جو بھی اذکار ہیں وہ نماز کے آنکھ کان وغیرہ ہیں۔ اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا، ہم نے یہ کوشش بھی کی تھی اپنے جو ہے نا بالکل جو نماز میں استعمال ہونے والے، الحمدللہ ہم نے اپنی کلاسز بھی اس پہ ہوئی تھی، تو کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ تسبیحات کو معنی کے ساتھ سمجھیں کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو یہ کیا معنی ہے، اللہ اس پہ کیا جواب دے رہا ہے، ہم نے ڈیٹیلز میں پڑھا تھا، تو وہ کوشش کرنا ہے ہم۔ تو وہ جو ہے آنکھ کی بینائی ہے، جیسے آنکھ میں روشنی ہے تو بغیر اس کے آنکھ کی روشنی کے تو آنکھ ہی نہیں ہے، وہ خالی ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، اصل مقصد تو اس کا روشنائی ہے، دیکھنے کی صفت ہے اس میں۔ تو اسی طریقے سے نماز میں اگر سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سالوں سے پڑھ رہے ہیں، 40-50 سال ہو گئے ہم کو پڑھتے پڑھتے، لیکن جو ہے نا اس کے معنی جو ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہم کو، تو پھر ہماری نماز بھی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ آنکھ کی روشنی نہ ہو۔ آنکھ تو گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن اس کے اندر روشنی نہ ہو، وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اس کا حسن ہے۔ کوئی بھی چیز کی خوبصورتی کب ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہر چیز کو بہتر طریقے سے جب انداز میں اس کو کیا جاتا ہے تو وہ خوبصورت بنتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نماز میں خشوع و خضوع، حضوری کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کم سے کم جو ہے اتنا سوچیں کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف محبت کے ساتھ یہ ہم پہ انعام ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھے بندہ کہ بھئی ارے یہ تو پڑھنا ہے ہمارے کو، پڑھ لینا ہے، اب اللہ ناراض ہو، ایسا محبت کے ساتھ کہ اللہ جو ہے نا ہم کو یہ بخشی ہے، یہ بہت بڑی نعمت نماز کی۔ صحابہ اکرام کو جب نماز کی پہنچی تو بولے کہ اب خوش ہو گئے، وہ لوگ بولے کہ اب ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا راستہ مل گیا، جب نماز فرض ہوئی تو بولے اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم محبت کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھیں تو بدن بھی جو ہے آپ کا ہلے نہیں، ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ چلے بندے کے، اپنے کپڑے وغیرہ بھی درست ہوں، صاف جگہ ہو، یہ سب ساری چیزیں خوش و خصوص میں آتی ہیں۔ تو اس طرف سے نماز کے اجزاء اور ارکان کو حضور قلب کے ساتھ، اور نماز کی ایک حسین جمیل پیاری صورت پیدا ہوتی ہے جب یہ سب سارے چیزیں کرتے ہیں تو آپ حقیقی نماز بنتی ہے ہماری۔ پھر اس کے جو فائدے آتے ہیں آپ کو، اگر کوئی جو ہے نا بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیے میں پیش کرے، اگر کوئی بندہ جو ہے نا ایک اچھی سی خوبصورت نوکرانی اگر سے بادشاہ کو دے، اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو، بس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بیمار کنیز بادشاہ کے نظر کر رہے ہو، ایسا ہے کہ آپ کنیز دے رہے ہیں لیکن مردہ ہے، تو اسی طریقے سے وہ بیکار اور کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی گستاخی اور بے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص کو قتل کر دے گا۔ بادشاہ کیا کرے گا، اسی کوئی لا کے دے گا تو وہ جو ہے نا اس کو قتل کر دے گا، بولے گا یہ کیا انعام لا کے، حالانکہ وہ خوبصورت تھی لیکن اس میں جان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہماری نمازوں کا کہیں وہ حال نہ کر دے۔ اور اگر نماز میں رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہے تو گویا لنگڑی لولی اپاہج کنیز نظر دی ہے آپ نے، اور اگر ذکر و تسبیح نہیں ہے تو گویا اس نے اندھی ہے جس سے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور تسبیحات کے معنی نہیں سمجھ رہے، نہ دل کی طرف توجہ ہے، تو آپ کے اعضاء سب موجود ہیں لیکن اس کی حرکت نہیں ہے، جیسے ہاتھ ہے جو ہل رہا نہیں، پیر ہے چلنے کے قابل نہیں ہے، کان ہے سننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ تسبیحات وغیرہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی کنیز اور نوکرانی آپ نے دی کسی بادشاہ کو، وہ جو ہے نا ہاتھ سے نہیں ہلا سکتی، پیر نہیں ہلا سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، آنکھ سے نہ دیکھ سکتی، تو یہ کوئی اس کو پسند کرے گا ایسی؟ تو اسی طریقے سے کوئی اس بادشاہ کو یہ پسند نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا قربت چاہتے ہو تو عجب نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لوٹا دی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے، ہماری نماز کو اللہ نہ کرے اگر سے وہ لیول کی نہ ہو تو ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ پھینک دیں گے وہ قیامت میں۔ تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اپنی ہمت
پر پوری توجہ اور شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے نماز کو. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر جملہ آداب اور یہ سب ساری چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بھئی ارے اب یہ شیطان ایک دل میں وسوسہ نہ ڈال دے کہ بھئی میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں، اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں، نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھ سک رہا ہوں، تو اب فائدہ ہی کیا ہے یار ایسے نماز پڑھنے کا، تو چھوڑ دو. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. یہ شیطان جو ہے ہم کو دھوکہ دیتا ہے اگر یہ کسی کے خیال میں آتا ہے تو. ہم کو کرنا ہے کوشش، نماز تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. سمجھ کے نہ پڑھیں لیکن پھر بھی پڑھیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے، ضرور پڑھی جائے. یہ بھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہے، آپ کو دھوکہ ہے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے جیسے آدمی سوچتا ہے. یہ بالکل غلط اور شیطانی دھوکہ ہے. نہ پڑھنے سے جس طرح کا پڑھنا ہو بہرحال بہتر ہے. اگر بالکل نہ پڑھے بندہ، وہ تو بہت زیادہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا. یہاں کم سے کم اس نے فرض تو ادا کر دی، اللہ کا حق تو ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، یا آگے جو ہے نا پتہ نہیں، ہم پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں توفیق ہو جائے کہ نماز بہتر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیں. تو اسی طریقے سے نماز نہ پڑھنے کا عذاب تو بہت زیادہ ہے، وہ نہایت ہی سخت بھی ہے. بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے، یہاں کے علماء بن باز وغیرہ نے لکھا ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے ایک وقت کی بھی، تو اسے اب ہمارے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور جو ہے آپ کے قبرستان کا ہوگا، نکاح ہو گیا، اور جو ہے آپ اس کے ترکے میں سے اس کی مال اور دولت جو ماں باپ کی ہوتی ہے اس میں سے اس کا حصہ نہیں ہے. اتنے سخت یہ بعض علماء کا نظریہ ہے. لیکن ہمارے علماء جو ہے اتنا زیادہ اس کو یہ نہیں کہتے، لیکن بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں. اور ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی. اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکر سے رک جائے، بری باتوں سے رک جانا ہے نماز سے. جیسے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی، یا کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے unnecessary کے جو ہے نا کسی کی جو ہے برائی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی چھوٹ جانا چاہیے. جب نماز ہم حقیقت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں چاہتا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ہماری ایک بڑی خاتون جو گزری ہیں وہ فرماتی تھی کہ جب جو ہے کسی نے جو ہے اپنے جو وہ واعظ نصیحت کرتے تھے ان کے شاگردان تھے، تو شاگرد فرماتے تھے کہ بھئی کیا آپ کبھی جو ہے نا شیطان کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے یہ اچھی باتیں یہ وہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کے مکر و فریب سے کچھ بات نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی تو میں شیطان کا ذکر کیا کروں. تو اس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے وقت ہی نہیں ملتا. اگر سے آپ ان چیزوں میں رہیں گے تو دوسرے برے کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. نماز پڑھیں گے، پھر قرآن کی تلاوت کریں گے، اذکار کریں گے، تو دل بھی نہیں چاہے گا آپ کے کہ کسی کی میں برائی کروں، unnecessary کیوں اس کا گناہ میں مول لوں، کسی کی غیبت کیوں کروں پیچھے اس کے، نہ ہی کسی کا دل کیوں توڑوں میں. تو بندہ یہ سب سوچنے لگتا ہے. تو جو شخص سے معلوم کرنا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے کیا کرا، برے کاموں سے روکا نہ ہو. کہاں تک وہ برے کاموں سے روکا ہے. اگر اس کی نماز فرض قبول ہو گئی، اس کو معلوم کرنا ہے تو کیا ہے وہ کتنے برے کاموں سے رک گیا. یہ دیکھا گا تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. اللہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، تو میری ہی عبادت کرو. یہاں پہ جو ہے مائگریشن کے بارے میں ہے، جب سختیاں آتے ہیں تو وہ آگے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. دنیا میں جو ہے آپ کے اللہ کے منکر مل جائیں گے. کوئی بولے گا کہ اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے، یہ منکر مل جائے گا دنیا میں. یہ منکر بھی مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے. یہ ہوگا کہ کوئی دوسرے بتوں کو ایک دوسرے کو منکر ہوں گے. لیکن دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو موت کا منکر ہو. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے مجھے، چاہے کچھ بھی کر لے، کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی صحت مند ہو، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب موت ہوگی تو لوٹ کر ہماری طرف آؤ گے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کیا ہے، جنت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے رہ بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں چھن جائے گی ہم سے، جیسے اب دنیا میں ہیں ہم آج اچھے ہیں تو دل میں ایک آدمی کے کھٹکا رہتا ہے کہ بھئی میری یہ نعمتیں یہ سب رہے گی یا نہیں کل نہیں معلوم، یہ میری صحت رہے گی یا نہیں معلوم، لیکن وہاں پہ کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسانی فطرت ہوتی ہے، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے وہ آنے والے فیوچر کو لے کے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تو بے فکر ہو جا، یہاں پہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی تجھے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ یہ بدلہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے اور اس کے حکموں کے مطابق گزارے گا تو اسے اس کے لیے یہ حسین، یہ خوبصورت بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں، جب دنیا پہ آپ دین پر آپ چلتے ہیں تو بہت سارے آپ تکلیفیں بھی آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے اور جائے گی بھی، اس سے دور کرنے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یہ اس پہ ان کا پورا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنے پرندے ہیں، جانور ہیں، نہ ہی وہ کوئی اسٹاک کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں کل کی، صبح اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا انتظام کر دیتے ہیں ان کے غذا کا، لیکن انسان ہی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اب جس وقت میں سورہ اور ان آیات کا نزول ہوا ہے تو مکے کے کافروں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کر رکھا تھا، اس لیے مکہ کے مسلمانوں سے ان آیات میں کہا جاتا ہے کہ زندگی سے مقصود اللہ کی اصل ایم کیا ہے انسان کی زندگی کا، کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے خلق الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک تعالیٰ نے وما خلقت الجن، ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انسانوں کو، پہلے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں ہماری، نہیں بول رہے ہیں ہم نے پیدا نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ دنیا کے جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ اگر مکے میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو وطن کو اور قوم کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، مائگریٹ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، جہاں بھی تم اللہ کے اطاعت کے ساتھ، اس کی رضا آسانی کے ساتھ دین پر چل کے زندگی گزارتے ہیں وہاں چلے جاؤ برے۔ یا عبادی الذی آمنوا ان اوضا واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے ایماندار بندو میری زمین کشادہ بڑی ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ صاف بتلا رہی کہ اہل ایمان جہاں کافروں کا آپ کے اوپر تسلط ہے، یعنی کہ ان کا زور ہے، انہوں کا آپ کی اوپر ہیں، تو کیا ہے تم وہاں سے اسلام کی آزادی کے ساتھ ادا نہ کر سو، دین پر چلنا آسان نہ ہو وہاں پہ ان کی وجہ سے، تو کیا حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ جو ہے دین آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو مائگریشن کرنے کا جو ہے نا یہاں حکم ہو رہا ہے۔ تو اس میں جب مائگریٹ جب ہوتا ہے بندہ تو ان کو دو قسم کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، ان کو پرابلمس رکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ بھائی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے، ان کی جب دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ رزق کا کیا سامان ہے، یعنی وہ کیسے پیسہ کمائیں گے، کیسا جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں گے، جب اپنا یہاں پہ مال وغیرہ سب چھوڑ کے جائیں گے تو دوسری جگہ ان کو یہ سب سارے چیزیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کیسے ان کا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے نا مرنے کا خوف ہوتا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے مرنا ہی ہے، موت سے کسی کو کسی جگہ کسی حال میں بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی، موت سے گھبرانے کا مومن کا کام نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں پیشانی ہے۔ اور پھر مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے ایک وقت آگے ہوتا ہے نا پیچھے ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کا جب آ جاتا ہے ایک پل ٹل سکتا نہیں، وہاں پہ جو ہے نا بندے کی موت آ سکتی ہے، تو اس سے بھی گھبرانا نہیں، آپ کا رزق سے بھی گھبرانا نہیں ہے کہ رزق نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اطمینان دلا رہے ہیں کہ
वकाई मिन दाब्बतिन, और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपनी ग़िज़ा उठा कर नहीं रखते, जो है ना स्टोर नहीं करते, अल्लाह ही इनको रोज़ी पहुँचाता है और तुमको भी पहुँचाएगा। वो सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। यानी इस पर गौर करो कि ज़मीन पर और पानी में कितने जानवर हैं, कितने एनिमल्स रहते हैं, लाखों एनिमल, करोड़ों एनिमल्स, अल्लाह आलम कितनी उसकी तादाद है। परिंदे हैं, ऊपर आसमानों पे कितने परिंदे हैं, कहाँ-कहाँ, किस-किस शक्ल के हैं। ये सबको अल्लाह ताला, ये कोई अपना रिज़्क़ नहीं जमा करते, कोई जो है ना उन्हों उठा के रखा है, कुछ नहीं, सब जो है अल्लाह के भरोसे होते हैं। अल्लाह ताला रात में सुबह भूखे उठते हैं, लेकिन रात में जब अपने घोंसले में अपनी जगहों पे जाते हैं तो पेट भर के जाते हैं। तो रिज़्क़ के असबाब जमा करने की फ़िक्र नहीं करते वो लोग, मगर अल्लाह ताला इनको रोज़ाना अपने फ़ज़्ल से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। अल्लाह ही तो इन सब को पाल रहा है। अल्लाह की कुदरत से इनको किसी ना किसी तरह रिस्क मिल रहा है। लिहाजा तुम ये सोचकर हिम्मत ना हारो कि अगर ईमान के खातिर घर, गाँव, अपना घर-बार, अपने रिश्तेदार जो काफ़िर और मुशरिक हैं उनको छोड़कर अगर जा रहे हैं, तो आप ये ना समझो कि आप भूखे रह जाएँगे। क्योंकि अल्लाह ताला ये जानवरों को जब अता करता है रोज़ी, उनका पेट भरता है, तो आपका भी पेट ज़रूर भरेगा अल्लाह ताला। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मरा लयक़ूलुन्ना अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। अगर उनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है और सूरज और चाँद को किसने तुम्हारे ज़ेर फरमान, तुम्हारे ज़ेर बनाया है, तो कह देंगे कि अल्लाह। तो फिर ये कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिहि व यक़दिरु लह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराहम कर देता है। कोई मियाद नहीं है। यानी बंदा बोले कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कई इंटेलिजेंट हैं जो पैसा नहीं कमा सकते। कई बेवकूफ़ आदमी रहते हैं, अल्लाह ऐसी दौलत उनको अता फरमाते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मैंने तो इतने डिग्री हासिल कर ली, इतना मैं इंटेलिजेंट हूँ। कई परेशान हैं इंटेलिजेंट रहने के बावजूद, लेकिन वो कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, उसने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन खूब कमा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। किसी को खूब रोज़ी अता करते हैं और किसी को तंग कर देते हैं, और जिसके लिए चाहते हैं तंग कर देते हैं। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक तआला को पता है किसको क्या देना है। बाज़ दफ़ा जो है उसका इम्तिहान होता है, बाज़ दफ़ा जो है उसका इनाम होता है। ये अल्लाह को पता है। वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिल अर्ज़ मिन बादि मौतिहा लयक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि बल अक्तरुहुम ला यअक़िलून। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने नाज़िल फरमाया, किसने बारिश की है, फिर इसने ज़मीन को इसके मरने के बाद, यानी जब बंजर हो जाती है ज़मीन पानी नहीं पड़ने के बाद, जब पानी पड़ता है तो ये ज़मीन काश्त के काबिल हो जाती है, पौधे उगने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो ये किसने ज़िंदा किया है? तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं समझते। इन्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें इन सारी चीज़ों का, लेकिन बहुत से हम में ऐसे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ खेल और तमाशा है। क्या है, कितनी ज़िंदगी है, 100 साल, 70 साल, 110 साल, मैक्सिमम मैक्सिमम बंदा चला जाए तो। वहीं भी जो है 60 साल से बीमारियाँ, 50 साल से बीमारियाँ शुरू हो जाते हैं, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सर में दर्द, घुटने में दर्द, और कई खाना बराबर खा नहीं सकते। तो दुनिया की ज़िंदगी कितनी है, थोड़ी है। और क्या है, ये खेल तमाशा है, बस खाली ऐसे गुज़र जा रहा है। और हमेशा की ज़िंदगी जो आखिरत का घर है, वो हमेशा-हमेशा रहने वाला है। इन्फिनिटी ईयर्स का, इन्फिनिटी टाइम का है ये। तो उसके लिए लोग समझते नहीं, और ये जो है ये दुनिया के पीछे दौड़े भागे फिरते हैं आखिरत को छोड़कर। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअउ अल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं, जब कश्ती चलती है पानी में, तो अल्लाह को पुकारते हैं। जब वहाँ आके कश्ती में चल रहे हैं, जब जो है कोई तूफ़ान आके उनको घेर लेता है, तो क्या करते हैं, सब जो है ना अल्लाह को पुकारते हैं। यहाँ पे एक वाक़या आगे हम पढ़ेंगे, उसको, तो वो वही ज़िक्र यहाँ पे कुरान में हो रहा है। खालिस उसकी इबादत करते हैं, लेकिन जब वो उनको निजात देकर खुशकी पर लाता है, जब तूफ़ान हट जाता है, छट के वो किनारे आ जाते हैं, तो फिर वही शिर्क करने लगते हैं, वही अपने बातिल माबूदों को, अल्लाह को छोड़ कर औरों को पुकारते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम व लियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें।
اللہ نے ان کو بچا کے زندگی دی تھی لائے تو پھر دوبارہ ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کی، اور فائدہ اٹھائیں ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ چلیں تھوڑے دن کے ہے، 60 سال 70 سال 100 سال جی لو تم، اس کے بعد پھر لوٹ کے میرے پاس آئیں گے تو پھر تمہاری جو ہے نا بتاؤں گا تم نے کیسی زندگی گزارے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد اس اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ حرم کے بول رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ امن کا مقام بنایا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے، بے بجات چیزیں اللہ کی طرف موسوم کر کے بتاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی اور مشرکین بھی۔ جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب جھٹلاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بات یا دوسرے پیغمبر جو حق بات لے کے ان کے پاس آتے تھے تو اس کو جھٹلاتے تھے، بولتے ایسا نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ وہ جادوگر ہے، فلانے فلانے کہا کرتے۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں، یہ تکذیب کر رہے ہیں میرے حکموں کی، تو ان کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا جس کی جتنی طاقت ہے اس حساب سے دین پر چلے اور دین کی دعوت دنیا کو دے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں حکم یہ ہے، آپ کی جیسے ایک عالم دین ہے جو بہت علم جاننے والا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ لیول کا جو ہے وہ دعوت دے لوگوں کو، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے۔ اسی طریقے سے کیٹیگریز ہیں، نیچے تک جائیں گے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا سنا کہ تو جو ہے وہ لیول کا ہی اس کو وہ کرنا ہے، یعنی کہ عالم ہے تو وہ لیول کا کرے، جس کو جتنا علم آتا ہے اس کی دعوت لوگوں تک لے کے جانا ہے۔ یہاں جو ہے ابو جہل کے بیٹے اکرما کا ذکر ہے۔ مشرکین کو سمجھایا جاتا تھا کہ جب تم اللہ کو خالق اور رازق جانتے ہو، رزق دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، موت حیات کا دینے والا وہی ہے، تو کفر و شرک سے بچ کر اس کی ایک ذات کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان مشرکین کا رویہ کہ جب اس کشتی پہ جو ہے طوفان میں گر جاتی تھی تو بے بسی اور بے کسی کے وقت اللہ ہی کو پکارنے لگتے تھے۔ مشرکین کا بھی یہ تھا کہ جب بھی وہ جا رہے ہیں پانی میں، کچھ بھی تکلیف ہو گئی تو اللہ کو پکارتے تھے، اور ان معبودوں کو جن کو پوجا دن رات میں لگے رہتے تھے وہ سب بھول جاتے تھے۔ پھر جب جو ہے طوفان ٹل جاتا، بچ کے جو ہے باہر آ جاتے، تو پھر دوبارہ کیا ہے وہی اپنی سرکشی اور وہی غیروں کو پکارتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکے کو جب فتح کیا تو اکرما جو ابو جہل کے بیٹے تھے، پہلے وہ کافر تھے، مشرک تھے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کیا کریں مکے سے بھاگ نکلے اور کسی جگہ چلے جانے کے ارادے سے کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اتفاقاً سمندر میں طوفان آ گیا، بہت بڑا طوفان آ گیا، اور کشتی جو ہے نا ڈوبنے کے قریب ہونے لگی۔ جتنے مشرکین کشتی میں تھے سب کہنے لگے یہ موقع صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ جتنے بیٹھے تھے مشرکین کیا بولے کہ اب ہمیں بت کو نہیں پکارنا، ہم صرف اللہ کو پکارنا۔ سب نے کیا کیا، اللہ کو پکارنے لگے کہ بھئی ہم کو نجات دے دے، اٹھو اور خلوص کے ساتھ دعائیں کرو، اس وقت نجات اس کے ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی اکرما نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر کی اس بلا سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو پھر بھائی خشکی یعنی کہ زمین کی مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی تو وہی ہوگا جو سمندر میں آپ کی تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، تو یہی جو ہے خشکی میں اور زمین پہ بھی یہی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے نا انہوں یہ دیکھے کہ یہاں پہ تو سب اس کو پکار رہے ہیں، جب تکلیف آ رہی تو وہاں کیوں نہیں پکارتے؟ تو اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے بچ کر سیدھا جا گیا تو سیدھے کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھ دوں گا، اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اور اب آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ مجھے یقین ہے اللہ کے رسول میری خطائیں جو پہلے ہوئی ہیں مجھ پر رحم کرم فرمائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اکرما تو فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان کے خوف سے مکے سے بھاگ نکلے تھے، لیکن ان کی بیوی تھی ام حکیم فتح مکہ کے دن اسلام لے آئی تھی۔ وہ جو ہے نا جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت وہ ایمان لالی تھی ان کی بیوی،
لیکن یہ جو ہے بھاگ کے چلے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اکرمہ ملک یمن بھاگ گئے، انہیں اپنے قتل کیے جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ان کو امن دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ریکویسٹ کی تھی ان کی بیوی نے کہ بھائی آپ ان کو معاف کر دیجیے، امن دے دیجیے، تو بول کے وہ لے لی تھی آپ سے، رسول اجازت لے لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میری طرف سے امن ہے، یہ اپنے غلام کے ہمراہ اپنے شوہر کی طلب میں نکلیں۔ وہ بیچاری جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے ام حکیم جو تھی وہ نکلیں۔ آخرکار ام حکیم اکرمہ کے پاس جا پہنچی اور ان سے کہا میں تمہارے پاس ایک ایسی ذات کی جانب سے آ رہی ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بھلے اور بہتر ہیں، کیوں اپنے آپ کو تم نے ہلاکت میں ڈالا اور جو ہے نا وطن کو چھوڑ کر یہاں تکلیفیں برداشت کی؟ میں نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کر لیا ہے۔ اکرمہ نے تعجب سے کہا تم نے؟ ام حکیم بولی ہاں، میں نے تمہارے لیے امن طلب کر لیا ہے۔ چنانچہ اکرمہ وہیں سے بیوی کے ساتھ واپس ہو گئے۔ جب یہ مکے کے قریب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم لوگوں کے پاس اکرمہ بن ابو جہل مومن اور مہاجر ہو کر آ رہے ہیں، مومن بھی ہو گئے، وہ مہاجر ہیں جو مائگریشن کر کے گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں۔ تم ان کے باپ کو برا نہ کہنا، مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دیکھیے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی کہ اتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل، آپ کی جان لینے پہ ہر ہمیشہ جو ہے نا کوئی وقت وہ چھوڑتا نہیں تھا کہ کیسے آپ کو تکلیف دیں، لیکن اسے بھی مرنے کے بعد برا نہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ اخلاق سے دین جتنا پھیلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، آج امت میں جو ہے نا یہ اخلاق نکل چکے ہیں، تھوڑی بھی آپ کے ساتھ ڈفرینسز ہوتی ہے تو ہم اس کی جو ہے نا پوری الف سے والسلام تک جو ہے نا اس کی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے، ہمیں بھی اخلاق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میت کا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم برا بھلا کہو تو میت کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جس کے اولاد جو رشتہ دار ہیں ان کے دل میں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ مکہ معظمہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی لپکے اور آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، اور قیامت سے انتہائی خوش ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اکرمہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام حکیم بھی نقاب ڈالے ہوئی تھی۔ تو اکرمہ نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یعنی میری بیوی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ نے میرے لیے امن کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اور تمہارے لیے امن ہے۔ اکرمہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور یہ کرو، اور دوسری چیزیں آپ نے سمجھائی، اسلام کے فضائل احکام وغیرہ سمجھائے۔ اکرمانہ نے کہا اللہ کی قسم، آپ نے حق ہی کی طرف بلایا ہے اور آپ نے اچھی ہی باتوں کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو دعوت حق کی طرف بلانے سے پہلے ہی ہم میں زیادہ پہلے سے ہی جو ہے نا صادق سچ کہنے والے مشہور تھے، اور ہم سب میں آپ زیادہ بھلے تھے۔ پہلے بھی آپ جو ہے نا جب ہم کافر تھے، ہم آپ کو تکلیفیں دیتے تو بھی تب بھی آپ بھلے اور بہتر تھے ہم سے۔ اس کے بعد اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کے بعد اور بھی باتیں ہوئی جو ڈیٹیل میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو میں تم کو دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آپ سے سوال ہے کہ آج تک جو میں دشمنی میں آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو تکلیفیں دی، یعنی منہ کے سامنے جو تکلیفیں دی یا آپ کے پیٹھ پیچھے جو کی ہیں، ان سب کو معاف فرما دیں، اور ان کے بارے میں اللہ سے میرے بارے میں اللہ سے مغفرت طلب فرمائیں، میرے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی یہ دعا دی، اے میرے اللہ، اکرمہ کی ہر وہ عداوت، ہر وہ دشمنی جو انہوں نے میرے ساتھ برتی، ہر وہ نقل حرکت، جو بھی انہوں موومنٹس کیے جس کے ذریعے وہ ایسی جگہ چلے جس سے تیرے نور کے بجھانے کا ارادہ تھا، دین کو مٹانے کا ارادہ کر کے جہاں جہاں چلے، ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اور جو کچھ انہوں نے میری آبرو، میری عزت میں مقابلے میں یا پس پشت کیا ہے، عزت خراب کرنے کے لیے میرے سامنے یا میرے پیچھے جو بھی انہوں باتیں کی ہیں، جو کام کیے ہیں، ان سب کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت اکرمہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں راضی ہو گیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ،
میں ان تمام اخراجات کو جو میں خرچ کرتا تھا، جن کو میں اللہ کی راہ میں رکاوٹ کے لیے خرچ کرتا تھا، دین کو مٹانے کے لیے خرچ کرتا تھا، اب اس سے 10 گنا، اس سے دگنا، ڈبل جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا میں۔ اور جتنی لڑائیاں میں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹ، اللہ آپ کے خلاف اور اللہ کے خلاف میں نے جو لڑی تھی، اب اس سے ڈبل جو ہے نا میں اللہ کے راستے کے لیے لڑوں گا۔ اس کے بعد یہ جہاد میں لگ گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا، حضرت اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، تو جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں ہوئے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی عمل، آپ دین کا، جیسے ہم پکی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا علم جب حاصل ہو گیا تو آپ کو کیا ہے، دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ علم دے دیتے ہیں آپ کو۔ اور یہاں پہ فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم چھوٹی موٹی کوشش کی اتنے مہینوں سے، اتنے تقریباً سال ہونے آ گیا لگ بھگ، تو ہم جو بھی اپنا ٹائم نکالے، اسی طریقے سے جو بھی کوشش کرتے ہیں دین سیکھنے کی، تو ہم اللہ کی کتاب، پہلے دین سیکھنے کی کوشش کی، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا، جب طلب علم میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، بندے کو جب علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، دل بولتا ہے، اس طرف مائل ہوتا ہے آدمی کا ذہن، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں جہاد کرنے اور دین کے لیے مشقت برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم ہے یہ، رومن امپائر جو تھے ان کے بارے میں یہ ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، غالب ہو گئے روم، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ پہلے جو ہے نا انہوں ہار گئے، پھر دوبارہ جو ہے نا غالب آ جائیں گے، پھر جیت جائیں گے۔ فی بضع، چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور وہ غالب اور مہربان ہے بے شک۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور کیا ہے، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس صورت کے آغاز میں ایرانی جو پرشینز تھے کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی ہے، ان کی جو ہے جیت کی ہے، جو 7 سال بعد پوری ہوئی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ الروم ہے۔ سورہ روم مکی، دیگر مکی صورتوں کی طرح ان میں بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل سے پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں شروع صورت میں ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم، جو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ایرانیوں آتش پرست تھے، یہ جو کیا بولتے آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے اوپر فتح ہوگی۔ اسی دن مسلمان اہل قرآن کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوش نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم اس کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سورہ تاریخی منظر یہ ہے کہ زمانے کی 2 بڑی جو ہے نا طاقتیں تھیں، ایک جو ہے فارس، پرشینز جو تھے وہ تھے، اور جو روم تھے، طرح آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اس میں شام، فلسطین، ایشیا کے، یہ جو ہے نا رومی سلطنت میں شامل تھے، شام، فلسطین، ایشیا کے کچھ ملک۔ تو عیسائیوں کے قبضے میں یہ حکومت تھی۔ اہل فارس آتش پرست تھے، یہ جو ہے مجوسی جسے کہتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے۔ ان دونوں سلطنتوں میں 602 سے لے کر 615 تک لڑائیوں کا سلسلہ، یعنی کہ تقریباً 13 سال تک جو ہے لڑائی ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 570 عیسوی میں ہوئی، اور 40 سال بعد 610 میں آپ کو جو ہے نبی بنائے۔ مکے والوں میں جنگ روم اور فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا، دین اسلام کی تبلیغ نے مکے کے لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ جب وہ یہ دین کی دعوت دے رہے تھے تو یہ دلچسپی لوگوں میں پیدا ہوئی تھی کہ وہ جنگوں کے بارے میں۔ فارس کے آتش پرست مجوسی کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے، کیونکہ
وہ اہل کتاب تھے عیسائی کو جو ہے نا یہ مسلمانوں کے قریب سمجھتے تھے، اور جو ہے جو فارس کے جو پرشینس تھے ان کو جو ہے مشرکین اپنے قریبی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب فارسان مجوسوں کے غلبے کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے غلبے کی فال لیتے، کہ بولے کہ بھائی وہ لوگ وہاں جیتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا مسلمانوں پہ جیت ہو جائے گی ہماری، ہم ان کو غالب کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے خوشکن توقعات بانٹتے تھے کہ آنے والا جو ہے نا بہترین وقت ہے، ہم جو ہے نا ان پہ یہ ہو جائیں گے، قابض ہو جائیں گے، ان پہ غالب ہو جائیں گے، سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کے 5 سال گزر چکے تھے تو فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ فارس پرشین نے روم کو ہرا دیا، شام، مصر، ایشیا، کوچک وغیرہ سب ممالک رومی عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھائی۔ جتنے کرسچنز تھے اس وقت، وہ دین تھا جب، تو اس پہ جو ہے 90,000 کرسچنز کو مارے تھے، ان کا سب، اور جو ہے پورے ان کے عبادت خانے جو تھے وہ سب سارے توڑ پھوڑ کر دیے تھے۔ اس فتح کا نشہ خسرو پرویز بول کے بادشاہ تھا جو پرشین تھا، جو چڑھا تھا اس کا اندازہ اس کو جو ہے نا فتح کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس کے ہرقل نامی بادشاہ کو لکھا تھا۔ ان کیا کرتا تھا، یہاں پہ ہرقل جو بادشاہ تھا بیت المقدس میں، ان کو لیٹر لکھا تھا۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے کہ سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے، اپنے آپ کو جو ہے نا سارے خداؤں سے بڑا خدا خسرو کی طرف سے، اس کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ یہ جو ہے نا ان کو لکھ رہا تھا، کمینے بلکہ جو ہے مخاطب ہو رہا بیت المقدس کے بادشاہ ہرقل کو، اور اپن کیا ہو رہا، خداؤں کا خدا اپنے آپ کو کہہ رہا، اپنے رب پر بھروسہ کیوں نہ، تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ یہ تھا اس مغرور خسرو کا، کسرا بھی جسے کہتے ہیں ایران کا خط، جو اس وقت تقریباً نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ تھا، ان تقریباً ہاف ورلڈ کا جو ہے اس وقت بادشاہ تھا۔ یہاں موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خسرو کو جو ہے نا لیٹر لکھا تھا وہ بادشاہ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خسرو پرویز نام تھا جس کا شہنشاہ فارس تھا، پرشیا کا جو ہے بادشاہ تھا، کہ نام مدینہ منورہ سے یکم محرم 7 ہجری کو دوسرے سلاطین دنیا، بہت سارے دوسرے جتنے اس وقت کے بادشاہ تھے ان کو لیٹر لکھے تھے کنگز کو، تو یہاں ان کو بھی لکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے روانہ فرمایا تھا۔ اب اس کا جو ہے نا لیٹر یہ لکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا آپ نے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کے نام، سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور یہ شہادت ادا کی کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے جملہ نسل یعنی آدم کی طرف بھیجا گیا ہے، ساری انسانیت کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنا دیا جائے۔ جتنے لوگ اب زندہ ہیں ان کو میرے کو حکم ہے کہ ان کو اگر سے اللہ پہ ایمان نہ لائے، مجھ پہ ایمان نہ لائے تو عذاب الہی، اللہ کے عذاب سے ڈرا، اور جو منکر ہے ان پر اللہ کا قول پورا ہو تو مسلمان ہو جا۔ یعنی لیٹر لکھے اتنے بڑے بادشاہ کو اس وقت کا جو عادی دنیا کا تھا، بولے کہ تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ سارے مجوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔ خسرو پرویز نے اس نامہ مبارک کو دیکھتے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھتے ہی غصے سے اس کو پھاڑ ڈالا اور زبان سے کہا کہ میری رعایا کا ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے، پہلے اپنا نام لکھتا ہے اور میرے نیچے میرے کو اتنا وہ کرتا ہے بے عزت۔ اس کے بعد خسرو نے بازان نامی ایک آدمی کو بھیجا جو یمن اور اس کا وائسرائے تھا، وہاں کا جو ہے وہ وہاں کا بڑا تھا، وہ یمن کا، اس کو کیا کرا، نائب سلطنت تھا وہ، کیا بولتے ہیں وائس پریسیڈنٹ بولیے آپ، ویسے تھا وہ، اور عرب کا تمام ملک اسی کے زیر اقتدار تھا، یہ جو ہے نا اس پہ پورے ایریا کا یہ بڑا تھا اس وقت۔ وہ یہ حکم بھیجا کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ اس نے اس کو حکم بھیجا اپنے وہ وائس پریسیڈنٹ آف کیا تھا یمن کے، وہاں بھیج کے بولا کہ وہ آدمی کو بھیجو جس نے خط لکھا ہے، نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ بادان نے ایک فوجی دستہ، ایک
فوجی کیا بولتے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک جو ہے وہ سولجرز کو بھیجا اور ایک ملکی افسر بھی ہمراہ روانہ کیا. یہ ہدایت کی وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر گہری نظر ڈالیں اور ان کو کسرا کے پاس پہنچا دے. پہلے وہ دیکھے، ان کو دیکھ کے کیا کرے، ان کو لے کے وہاں پہنچا دے بادشاہ کے پاس. لیکن اگر وہ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر رپورٹ کرے. اگر وہ جانا نہیں گئے تو آ کے رپورٹ کرو. جب یہ فوجی پہنچے، طائف پہنچا، تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائی. جب یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آئے وہ لوگ، تو طائف والے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ضرور تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہنشاہ کسریٰ نے انہیں گستاخی کی سزا دینے کا حکم دیا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. وہ جو افسران تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہو. فرسٹ دن آئے تو بولے کہ آپ لوگ دوسرے دن آئے. جب دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تمہارے بادشاہ کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا، جاؤ تحقیق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ تحقیق کر لو تمہارے بادشاہ کو. یہاں پہ اور ایک چیز، ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جو سفیر آئے تھے، جو ڈیلیگیشن آیا تھا، اس میں 2 بندے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہرے کو پھیر لیا تھا. جب اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا تو بولے کہ تم نے، وہ لوگ کی داڑھی نہیں تھی اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے کہا کہ تمہیں اس طرح کی شکل بنائے؟ تو بولے کہ وہ ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی کہ کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو ہلاک کر دیا. جب فرمایا تھا تو ادھر جو ہے بادشاہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. افسر یہ خبر سن کر یمن کو لوٹ گیا. وہاں سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور خود تخت کا مالک بن گیا. اب یمن کے جو وائس پریسیڈنٹ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، تعلیم و ہدایت کے متعلق مکمل تحقیق کی اور تحقیقات کے بعد وہ خود مسلمان ہو گئے اور اس کی درباری اور ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہو گیا. جو بھی ڈیلیگیشن ان کے پاس آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کے پاس بھیجے تھے. انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ شاہ فارس نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا. اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیلیگیشن کو بھیجے تھے وہ واپس آ کے بولے کہ وہ آپ کے خط کو اس طرح پھاڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت، اس کی ریاست، اس کی جو ہے جہاں پہ وہ حکومت کرتا ہے وہ کنٹری کو پھاڑ دے، پارا پارا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے کھالی جاتی ہے؟ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ نہایت بے دردی سے مارا گیا اور حکومت جو آدھی دنیا پر تھی آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی حکومت کو پورا برباد کر دیا. یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج ہمارے بھائی فارس مجوسیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا، کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا دیں گے. یہ کیا بولے؟ ابو بکر صدیق بولے کہ جس طرح سے جو ہے رومن امپائر نے مجوسیوں کو یہ کر دیا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی تم کو مٹا دیں گے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں کے مشرکین سے کہا. ان حالات میں قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی اور ظاہری اسباب کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا. یعنی کہ ابھی کوئی حالات ایسے نہیں تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ ہم غالب ہو جائیں گے تم پہ، لیکن 9 سال کے اندر اندر پھر وہ غالب اور منصور ہوں گے. اسی قرآنی پیشن گوئی کے بنا پر حضرت ابو بکر صدیق نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی تھی. پہلے کیا ہے، شرط جائز تھی شرط لگانا، تو اس وقت جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے شرط لگائی تھی کہ ہم تم پہ غالب ہو جائیں گے، اگر ہم غالب نہیں ہوئے تو 100 اونٹ میں آپ کو دوں گا، اگر ہم لوگ غالب نہیں ہوئے، تم ہم پہ غالب ہو گئے تو میں تم کو 100 اونٹ دوں گا. یہ جو ہے نا وہ پیشن گوئی کی شرط باندھی تھی. لیکن ٹھیک الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو ہے ٹھیک 9 سال کے اندر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت فرمانے کے 1 سال بعد عین بدر کے دن جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین نے مکہ پر نمایاں فتح حاصل کرے کی خوشیاں منا رہے تھے، تو اسی دن خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا. قرآن پاک کی عظیم الشان پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یہ دیکھ کے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
مشرکین مکے سے 100 اونٹ وصول کیے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہ صدقہ کر دیں، کیونکہ یہ جیت گئے تھے آپ کی کیا بولتے ہیں استغفر اللہ العظیم شرط. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ اونٹ کہ آپ صدقہ کر دیں ساروں کو، یہ ہم کو جائز نہیں، تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا، یہ بولے یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کوئی آنے والی دنیا نہیں ہے، تو وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو. حین تمسون حین تصبحون کو جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ یہ مغرب کی اور عشاء کی دونوں نماز ہیں، حین تمسون، اور حین تصبحون فجر کی نماز ہے. تو یہ اس وقت پہ نماز پڑھو، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھے ہیں یہ اس وقت پہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. عشی بول تو آپ کی عصر کی نماز، اور حین تظہرون ظہر کی نماز کا حکم ہے یہاں. اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے. اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھو، یعنی عصر اور ظہر. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها کذالک تخرجون. اور یہ جو ہے نا یہ آیت جو ہے بچوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز کا حکم یہاں پہ ہے اس آیت میں. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی کہ بنجر ہونے کے بعد جب وہ کاشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو پانی برسا کے اسے پھر زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی دوبارہ نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جو ہے نا تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم ادھر ادھر پھر رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی، یعنی جوڑے پیدا کیے آپ کے لیے، تاکہ ان کی طرف جو ہے آرام حاصل کرو. فیملی کے ساتھ آپ کو آرام حاصل ہوتا ہے، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی ہے. اور جب بوڑھاپے پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہے نا مہربانی کرتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان میں باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور اللہ کی نشانی ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. ہر ایک جو نا کئی مختلف رنگ والے ہیں، کالے، گورے، سانولے، اس ساری دنیا میں چپٹے ناک والے. اسی طریقے سے جو ہے کئی لینگویجز بولتے ہیں. یہ بھی اللہ کی جو ہے نا نشانی ہے. اہل دانش کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل مند کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں. جو سمجھے اس کے لیے نشانی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اسی کی نشانی ہے میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. رات میں سونا ہے اور دن میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی جو ہے نا فضل تلاش کرنا، نوکری کرنا، جاب کرنا، بزنس کرنا تاکہ پیسے کمائیں. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اسی کی نشانیاں ہیں میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. جب بجلی کڑکتی ہے تو بادل سمجھتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ زیادہ کہیں بارش نہ ہو جائے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. عقل والوں کے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اسی کے نشانی ہے میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ تم کو زمین میں سے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے. جب اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے دے گا یا موت کا تو مر جائے گا یا قیامت ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے.
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان ہیں اس کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مملکت ہے، اسی کے ہیں یہ سب، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پہلے جس نے پیدا کیا پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جو ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، جیسے ہم نے پڑھے انسان کو مٹی سے پیدا کرنا، مرد کے لیے راحت کے لیے بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں کے رنگ مختلف، زبان مختلف، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند کے لیے بنایا، بجلی کی سمجھ سے ڈرو اور امید بھی رکھو کہ پانی ہوگا تو کاشت ہوگی، زیادہ ہوگا ڈر بھی ہوگا کہ کہیں زیادہ تو سیلاب نہ آ جائے۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، آخر میں یعنی کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کے سب سارے مراحل اب ان آیتوں میں آئے تھے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بھلا میں لونڈی غلاموں کے تمام ملک ہو اور اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، کیا تم اس میں ان برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم اس سے طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، اور جو ظالم ہیں سمجھ ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو ظالم ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اتباع، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اور تو اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار، کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ فاقم وجهك للدين الحنيف فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین، ایک سو ہو کر دین کے راستے پر چلو، اپنے آپ کو جو ہے ایک بالکل اللہ کی طرف چلو، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بناتے ہیں، یا ہندو، مسلم، کرسچن یا یہودی یا اور کوئی، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر تبدیل نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت، اس کی اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرح واضح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی، یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک قتل کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں کو تک قتل کر ڈالا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ مشرکین کے بچے نہ تھے؟ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں، یعنی تم جتنے صحابہ ہیں بہت سارے اس میں ان کے باپ دادا جو ہے مشرک تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، پھر شیاطین نے آ کر انہیں دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں ان شیاطین نے حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی تھی، یہ کیا کرتا ہے شیطان آ کے بھٹکا دیتا ہے، حالانکہ سب پیدا ہوتے ہیں دین اسلام، فطرت اسلام پہ، لیکن شیطان جو ہے ان کو بھٹکا دیتا ہے، یا ماں باپ انہیں غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل
وَذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اہل قرابت، رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ان سے، تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ کون نجات حاصل کرنے ہیں؟ یہاں پہ آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو حق ادا کرتے ہیں، مسکینوں کا، جو مسافروں ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کا ادا کرتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو ہے آپ کے انٹرسٹ کے بارے میں ہو رہا ہے یہ بات، کہ اگر آپ وہ دے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑھ جاتی سمجھتے لوگ کہ انٹرسٹ لینے سے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اس سے تو آپ کو برکت ہوگی۔ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند کرنے والے ہیں، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ لینے سے بڑھتی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کہ تم جب زکوٰۃ پے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ لوگوں نے جو ہے نا دین فطرت کو چھوڑ کر اپنا اپنا طریقہ الگ الگ بنا لیا، اور بہت سے فرقے بن گئے، اور یہ سب فطرت کے خلاف ہیں۔ انسانی فطرت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا داخل ہے، اللہ کی طرف ہونا ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے، یہی ہے اصل دین فطرت ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس میں ظاہری اسباب، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ آتی ہے تو ان کیا کرتا ہے، اللہ کو ہی پکارتا ہے، اللہ کے طرف ہی رجوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی داہنے ہاتھ میں لینے وقت اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں، جو آپ حق حلال سے جو کماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے۔ اللہ جیسے ایک جانور یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کو پالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دی ہوئی جو بھی خیرات ہے، جو بھی آپ نے صدقہ دیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، گائے کا جو چھوٹا بچڑا رہتا تو اس کو پال کے آپ پوس کے جو ہے بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خیرات کیا ہوتی ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے، تم جس کو مانتے ہو اللہ کے علاوہ، کوئی ہے ایسا جو یہ کرے گا، تمہیں پیدا کیا پھر مارے گا پھر پیدا کرے گا، جو ان کاموں سے کچھ کر سکے گا؟ وہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ تم جن کے ساتھ اللہ کو ملا رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی یعنی کہ زمین میں اور پانی میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے۔ کہ دنیا میں جتنے پرابلمز ہو رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا اعمال ہے۔ بیماریوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے عذاب ایسے نازل نہیں کرتا۔ اب یہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں سب اللہ کے عذاب ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں بندہ توبہ کر لے، بھائی توبہ کر کے بچ جائے آخرت کے لیے۔ یہ بیماریوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، اس میں جو ہے چند لوگ ہیں جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ورنہ بہت سارے پھر وہی اپنی سرکشی میں رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایک وارننگ کے طور پہ بھیجتا ہے عذابوں کو۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، دیکھو جا کے دیکھو کیسے بڑے بڑے یہ لوگ پہلے کے گزرے ہیں، کتنے طاقتور تھے، قوم عود، قوم سمود، قوم عاد اور فرعونی، کون کون گزرے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا دیکھو۔ وہ اللہ کی سرکشی کرے تو وہ کامیاب ہو گئے دنیا میں، جا کے دیکھو ان کو، ان میں زیادہ تر مشرک تھے، تم جا کے دیکھو یہ سارے مشرک کہاں پہنچے اب۔ فاقم وجہک لدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا، قیامت جو آ کے رہے گی اور رک نہیں سکے گی یہ،
دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، دین پہ اپنی زندگی کو لا لو، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے۔ چھوٹی قیامت آپ کی موت ہے، بڑی قیامت تو سب کے لیے آئے گی، لیکن ہمارے پتہ نہیں ہے کل ہے، آج ہے، 1 منٹ کے بعد ہے، 1 سیکنڈ کے بعد ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو راستے پہ لا دو میرے، روز سب لوگ منتشر ہو جائیں، جس دن قیامت ہوگی تو سب ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا، جو کرے گا، باپ کو بیٹے کا نہیں، بیٹے کو باپ کا نہیں، بیوی کا باپ، شوہر کو نہیں، شوہر کا بیوی کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کا جو عمل ہوگا اسی کو پہنچے گا۔ اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں، یعنی آخرت کی جو ہے سب سے بہترین جگہ انہیں ملے گی جو کرے گا۔ نہ بیٹا باپ کو دے سکے گا، نہ باپ بیٹے کو دے سکے گا، نہ ماں بیٹے کو، نہ بیٹا ماں کو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ انسانوں نے جو اعمال کیے، جو اپنے ہاتھوں سے کمائے، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل جاتا ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے تو اس کی وجہ انسانی اعمال ہیں۔ ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اور اولیاء، یہ بھی دل میں آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی انبیاء اولیاء وغیرہ بھی تکلیف میں ہوتے تھے تو کیا ہے ان کو بھی عذاب ہے؟ کیا ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے ہے، مصیبت کے آنے کے سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، یہ جو ہے نا اعمال کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، یا پھر کوئی دوسرے وجوہات بھی ہوتے ہیں، اور آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی ہے۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء وغیرہ کو آتی ہیں، تو یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے یا پھر عذاب ہوتا ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ پتہ کیسے چلے، اگر میں آج بیمار ہو گیا، کوئی سخت بیمار ہو گیا، تو یہ میرے آزمائش ہے یا میرے لیے جو ہے نا اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس میں علماء ایک اچھا سا اس میں یہ بتاتے ہیں ان کا، کہ بولتے ہیں کہ بھائی زندگی آپ کی کیسی چل رہی تھی، بیماری ہونے کے بعد آپ نے زندگی اللہ کی طرف چلے گئی تو سمجھو یہ آپ کے لیے آزمائش تھی۔ اگر آپ بیماری آنے کے بعد اور گندگی میں ملوث ہو گئے اور گناہوں میں آ گئے تو اس کا مطلب آپ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ آسان فارمولا بتائے ہیں علماء نے کہ بھئی آپ جو ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں گے کہ زرد پیلی پڑ گئی تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ جب فصل اچھی ہوتی تو شکر گزاری کرتے، جب پیلی پڑ گئی تو بولتے ارے برباد ہو گئی ہماری فصل۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو تم مردوں کی بات نہیں سنا سکتے، مردوں کو جو مرے ہیں ان کو آپ کوئی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں، اور آواز سنا سکتے ہو، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے تو ان کو آواز نہیں سنا سکتے، یا مردوں کو آپ آواز نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے تو انہیں سوچنا چاہیے جو جا کے درگاہوں پہ جہاں پہ تدفین ہو گئے ان کو جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرح انہیں سمجھتے ہیں، تو وہ انہیں سمجھ جانا چاہیے۔ اور نہ اندھوں کو اس کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہیں، تو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا۔ بچہ کیسا ہوتا ہے، نہ کھل سکتا نہ کل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کیا ہے، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری، پھر جو ہے نا جوانی چڑھتی ہے، طاقتور بنتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع کرتا ہے، پھر پہنچتا کہاں تک ہے، بڑھاپے تک۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ صاحب دانش ہے اور صاحب قدرت والا ہے۔ اللہ جو ہے علم والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے، اور اسی کو سب چیزوں کی قدرت ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى جیسی دو آیتیں سورہ نمل وغیرہ میں گزری ہیں، اس آیت کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں تینوں جملے، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں،
جبکہ وہ پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو بھی ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے. وہ غلط راستے پہ جا رہا اندھا کوئی تو آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے. اس پر یہ ہے کہ ہدایت نہ کسی نبی کے قبضے میں ہے اور نہ کسی ولی کے قبضے میں ہے. پھر لوگ یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کامل بنا دینا شیخ کے اختیار میں ہے، یہ بزرگوں یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ ٹھیک کر دینا، یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین، انبیاء سب سے بڑے نبی، آخری نبی، آپ سب سے افضل الانبیاء تھے، لیکن آپ بھی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، کیونکہ اللہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. وہ بولیں گے کہ اللہ ہم رہے کیا، بالکل تھوڑی دیر رہے. اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی سمجھیں گے کہ 70 سالہ 100 سالہ جو عیاشیوں میں گزارے تھے، وہ بولیں گے کہ بالکل ایک پل میں ہماری زندگی ختم ہو گئی. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ ہیلا بہانہ کچھ ان کو فائدہ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. اب بولیں گے کہ بھائی معاف کر دو ہمیں، وہ کوئی قبول نہیں ہوگی ان کی، نہ ہی کوئی ہیلا بہانہ ہوگا، ارے میں ایسا تھا، میں بیمار تھا، میرے کو بھٹکایا تھا، یہ کچھ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے، سمجھایا ہے، ڈانٹا ہے، ہر طریقے سے اللہ نے اس میں قرآن میں سمجھا دیا ہم سب کو. اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. جب کوئی نشانی پیش کرو تو بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دی ہے. آپ کتنی بھی بات ان کے سامنے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ کافروں کے جب مہر لگ جاتی ہے تو کوئی اچھی بات ان پہ اثر نہیں کرتی. اب آج کی دنیا دیکھیے آپ، کتنی ڈیجیٹل دنیا ہے، لاکھوں کروڑوں تک دین کی بات پہنچ رہی، سارے چیزیں پہنچ رہی. کتنے لوگ ایمان لے آتے ہیں کافروں میں، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنوں پہ مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کی پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں دعوت نہیں چھوڑنا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی لگ گئی ان کو مہر تو ہماری بات کرنے کا نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کسے مہر لگی ہے کسے نہیں لگی ہے. ہم اپنی دین کی دعوت کو ہمیشہ دیتے رہنا ہے، مرتے دم تک ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس تک بھی ہم دین کی محنت اور دین کی دعوت کے لیے زندہ رہیں گے، اور آخر ہمارا وقت جب آئے گا تو بھی ہم اسی پہ موت ہو ہماری. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے مہر لگا دیتا ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اونچا نہ بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان ہے، ٹائم بہت کم ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو. سورہ لقمان. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب ہے قرآن مجید. ہدی و رحمت للمحسنین. اور اس میں کیا ہے، نیکوکاروں کے لیے جو نیک ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. یہی لوگ کیا ہے، ہدایت پہ ہیں. کون ہدایت پہ ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے وقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نیک عمل یہاں کریں گے تو وہاں اچھا عمل ملے گا، جنت ملے گی، یہاں برے عمل کریں گے تو عذاب ملے گا اور جہنم ملے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے، نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیہودہ
خریدتے ہیں، بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس سے جو ہے استہزاء مذاق کرے. یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، جو بھٹکاتے ہیں لوگوں کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں میں ڈٹا لگا ہوا ہے، وہ ایسے ہو جاتے جیسے ان کے کانوں میں ثقل یعنی ڈٹا لگا ہو. تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو اس پہ کوئی جو ہے نا اچھی چیز اس سے لیتے نہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے نہیں. ایسا ہوتا ہے ہم جب آیت پڑھتے ہیں تو ان کے کانوں میں کوئی ڈٹا روئی رکھی ہوئی ہے، وہ سن نہیں پاتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، جنت ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا اور حق ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة. اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، کوئی پلر نہیں ہے اس کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے. یہ میخوں کی طرح گاڑ دیے، پیکس کی طرح اس کو گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہیں. اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور ہم ہی نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں پیدا کی، بہترین چیزیں آپ کے کھانے کے لیے پیدا کی. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم ہیں جو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، بلکہ ساری چیزیں ان کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں. تو لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں جس سے مفسرین نے کئی مراد لیے ہیں، یعنی کہ گانے، موسیقی، میوزک، گانا بجانا، بیہودہ فضول جھوٹے قصے. لیکن بالکل آخر کا یہاں لہو الحدیث جو قرآن کی آیت میں جو ہم نے پڑھا، یعنی کہ اس کو جو ہے گانے بجانے، موسیقی، بیہودہ فضول باتیں، ان سب کو لہو الحدیث کہتے ہیں. اس میں گانے کا جو ہے تعین نہیں، بلکہ اس کے جیسے بھی ساری چیزیں، بالکل گانا ہی نہیں، اس جیسے اس کے آس پاس کے جتنے چیزیں ہیں سب یہ جو ہے نا لہو الحدیث میں آ جائیں گے. جو حق کی طرف سے غفلت اور بے رغبتی پیدا کرتا ہے، حق بات سے جو ہے نا اس میں غفلت پیدا کر دیتا، کہ اس کی طرف انٹرسٹ نہ پیدا کرتا، اس سے دور کر دیتا. وہ سب ساری چیزیں، اس طرح وہ سارے کھیل تماشے جو آج کل چلتے ہیں آخرت کی طرف سے غافل کرنے کے لیے گھڑ لیے ہیں، جیسے سینما، تھیٹر، پکچرز، ٹیلی ویژن، ناول، قصے، ڈرامے، غزل، گانے، افسانے، یہ سب ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، لہو الحدیث کے تحت میں آ جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو لہو یا مشغل دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا باعث ہے، جس سے پھر جائے تو وہ حرام ہے. جس سے دین، جیسے آپ کھیل کود میں لگ گئے، نماز چھوٹ گئی، کھیل کود میں لگ گئے، آپ کی قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، اس قسم کے آپ کے دین سے ہٹا دے رہی، تو یہ سب چارے حرام ہیں. اس کو دیکھنا بھی منع ہے، بالکل حرام ہے. اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے یا سبب معصیت بنے، وہ معصیت ہے، گناہ بنے یا گناہ سے جو ہے یہ کرے. تو جو لہو کسی امر واجب کا فوت کرنے والا نہ ہو اور کوئی شرعی غرض و مصلحت بھی اس میں نہ ہو تو مباح ہے. یہ بھی جو ہے نا، یعنی کہ جس سے جو ہے آپ کی عبادتیں نہ چھوٹے، کوئی شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو. اگر وہ چیزیں بھی کر رہے ہیں آپ، جیسے گھوڑ سواری کرنا ہے، تیر اندازی کرنا ہے، یعنی حد سے زیادہ یہ بھی چیزوں میں کر کے اپنے وقت کو نہ ضائع کرنا. ایک لمیٹڈ چیز کے لیے نشانہ بازی ہے، چلو بھی جنگ ہوگی تو آپ دشمنان اسلام کے لیے کریں گے، گھوڑا چلا رہے ہیں تو آپ سفر کے لیے یا پھر جو ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو یہ سوچ کے کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کو جو ہے پورا کمپلیٹ اپنی زندگی میں لا لینا، اسی پہ اپنی وقت کو سارا گزار دینا، تو یہ سب سارے چیزیں پھر لہو لعب میں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور دین کی ہم کو سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ کو ہمیں عطا فرما. آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور لوگوں تک دین کو پہنچانے کی ہم کو سعادت عطا فرما.
آخری ہمارا جب وقت آئے تو کلمے پہ ہمارا آخرت فرما، اور ہماری زندگی کو مجاہدانہ زندگی بنا دے، اور آخرت ہماری موت کو جو ہے شہادت والی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔